بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ ہے 258 اور پانچویں قسط ہے رؤساء یثرب سے قریش کا احتجاج. پیج ہے 217. اور ناظرین، مین ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے دوسری بیعت عقبہ، دوسری بیعت عقبہ. ناظرین، یہ کتاب جس سے یہ بیان ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قوم نے پیغام گو تم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر، قدر پہچانی نہ اپنے گوہریک دانا کی، اپنے گوہریک دانا کی. بد قسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شہرینی سے ہوتا ہے شجر. رؤساء یثرب سے قریش کا احتجاج. یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم والوں کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے، اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا. چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤساء اور اکابر مجرمین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کی خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، اور یوں عرض پرداز ہوا. خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہوا ہے. لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سر سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں. بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس پہنچا. وہ بھی کہنے لگا، یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے. اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی. باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کن کھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی. ان میں سے کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی، کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی. آخر رؤسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے. ناظرین، یہ ویلاگ ختم ہوا. خبر کا یقین اور بیعت کرنے والوں کا تعاقب، یہ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا. یہ ویلاگ رؤساء یثرب سے قریش کا احتجاج کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ہم آپ سے ملیں گے. ناظرین، آج کی 5 قسطیں مکمل ہوئی. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد مدت کے بیمار نے شفا دیکھی ہے. سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کے زمانے میں وفا دیکھی ہے. میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے.
اس قدر ظلم و ستم ڈھاہے جفا والوں نے، پھر بھی سرکار کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے۔ آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔